بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سیاسی حالات پر ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن بہت برے حالات ہیں، ہر انسان مایوس ہے، پریشان ہے۔ تو آج اللہ رب العزت کے فضل سے میں ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو آپ کو ہلکا پھلکا کر دے گی، بلکہ بہت زیادہ ہلکا پھلکا کر دے گی، اطمینان دے گی۔ ناظرین، کبھی آپ نے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی، دعا بھی، کوشش بھی، لیکن پھر بھی کچھ بدلتا نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان خاموش ہو گیا ہو، جیسے دعائیں واپس لوٹ رہی ہوں، اور دل کے کسی کونے میں ایک ڈر سا اٹھاتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں ایک صورت ہے جو اسی احساس کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن میں ایک صورت ہے جو ایک خاص احساس کے لیے نازل ہوئی تھی، غم کے لیے نہیں، خوف کے لیے نہیں، تنہائی کے لیے نہیں، بلکہ اس احساس کے لیے جب آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کام نہیں بن رہا ہوتا، اور اللہ کا جواب آپ کو رلا دے گا۔ اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے۔ وحی رک گئی تھی ہفتوں تک، کچھ علماء کے مطابق مہینوں تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، نہ کوئی آیت، نہ کوئی ہدایت، بس خاموشی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب تھے سوچنے لگے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ قریش کے دشمنوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس بات نے انہیں گہرا دکھ پہنچایا۔ پھر اللہ نے اس خاموشی کو توڑا، کسی تنبیہ یا حکم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک قسم کے ساتھ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے صبح کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اور پھر وہ آیت نازل ہوئی جو انسان کی زندگی کی ہر تاریک رات کا جواب بن جاتی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرو یا اور زیادہ کوشش کرو، اس نے بس یہ کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں کوئی 5 قدموں والا منصوبہ نہیں دیا، بلکہ ان کی اپنی زندگی کی تاریخ کو دلیل بنا دیا۔ گویا فرمایا، اپنی زندگی کو دیکھو میں نے پہلے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، میں اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھا، تو اب کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی ہی یاد دلاتا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ دی؟ کیا اس نے تمہیں راستہ تلاش کرتے نہیں پایا اور ہدایت دی؟ کیا اس نے تمہیں محتاج نہیں پایا اور غنی کر دیا؟ رات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلا گیا ہے، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض ہے۔ کبھی کبھی اللہ خاموش ہو جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو پہلے تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ ہر دور پر لاگو ہوتا ہے، ہر باب پر، ہر موسم پر، ہر انتظار کے وقت پر۔ جو آنے والا مرحلہ ہے وہ اس مرحلے سے بہتر ہے جو ابھی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس نے شاید نہیں کہا، اس نے کہا ان قریب، اس نے کہا تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسے ان دنوں کے لیے سنبھال کر رکھو جب خاموشی برداشت کے قابل نہ لگے۔ اور پھر اللہ وہ کام کرتا ہے جو نہ کوئی انسانی معالج، نہ کوئی سیلف ہیلپ کتاب، اور نہ ہی کوئی موٹیویشنل اسپیکر کبھی کر سکا۔ اگر آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر وہ قبول ہوتی محسوس نہیں ہو رہی، آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ بدلتا نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو لگنے لگا ہے کہ شاید اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی میں کوئی کمی ہے، تو یہ صورت آپ کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک یاد دہانی نہیں، بلکہ ایسے ہے جیسے اللہ اس حصے سے براہ راست بات کر رہا ہو جو اندر سے ڈرتا ہے کہ شاید اسے بلا دیا گیا ہے۔
کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ ایسے میں دل میں ایک خاموش سا سوال جنم لیتا ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ سورۃ دہا اس احساس کا جواب ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ ویڈیو آپ کے دل کے لیے ایک سکون ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ لائک اور شیئر کیجیے اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور مومن مسلمان دکھی بھائیوں کی امید کے لیے۔ خدا حافظ۔